S.Jabin چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لاسٹ پارٹ آف سپیچ کریں گے، انٹرجیکشن، جو کہ کاؤنٹنگ کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ 8th پارٹ آف سپیچ بنتا ہے۔ اب انٹرجیکشن کو اردو میں کہتے ہیں حرف ندا۔ اس کی سب سے فرسٹ ڈیفینیشن یہ ہے، این انٹرجیکشن از اے ورڈ یوزڈ ٹو ایکسپریس سم سڈن ایموشنز، فیلنگز لائک سرپرائز، جوائے، اینگر، ونڈر، فیئر، اپولوجی ایٹسٹرا۔ انٹرجیکشن ایک ایسا لفظ ہے جو کہ آپ اچانک اپنے کسی جذبے کو، اپنے کسی احساس کو کا اظہار کرتے ہو، جیسے ہو گیا حیران ہو جانا، خوش ہو جانا، غمگین ہو جانا، بہت زیادہ خوش ہونا، بہت زیادہ ڈر جانا، معذرت خواہ ہونا۔ اس کے لیے آپ انٹرجیکشنز کا ورڈ استعمال کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر یہ انٹرجیکشن جہاں جہاں پہ لگے گا اس کے اینڈ پہ ایک ایسا مارک لگے گا جو کہ اس کی پہچان ہے۔ یہ تو ہوگی اس کی پہلی ڈیفینیشن۔ دوسری ہے، حرف ندا ایک ایسا لفظ ہے جو اچانک احساس یا جذبے کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا اوپر، یہ تھرڈ نمبر پہ اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے، حرف ندا سے مراد دعا یا التجا لی جاتی ہے۔ کئی موقعوں پر خوشی ہوگی، غمی، نفرت، محبت، حیرانگی، ان سب کی صورت میں آپ نے یہ والے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں جہاں انٹرجیکشن استعمال کرنے ہیں وہاں پہ آپ نے ایکسکلیمیشن مارک، یہ والا مارک لازمی استعمال کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ میرے پاس کیا ہے کہ کچھ ایسے انٹرجیکشنز ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے لاؤں گی کہ آپ اپنے روٹین میں، آپ نے اپنی سینٹنسز میں ان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے ایکسپریشن آف جوائے، خوشی کا جو ایکسپریشن آپ تاثر دیتے ہو، ان کے لیے آپ نے انٹرجیکشنز کون کون سے استعمال کرتے ہو اپنے جملوں میں۔ ہرا، جیسے کرکٹ میچ ہے، آپ جہاں پہ ہماری ٹیم نے چھکا یا چوکا لگا دیا تو آپ کہتے ہیں نا ہرے، ہاؤ، واؤ، تھینکس، تھینک گاڈ، تھینکس اللہ۔ اس طرح کے آپ انٹرجیکشن استعمال کرتے ہو خوشی میں۔ ہرا ہو گیا، ہرے، گریٹ، واؤ، تھینکس ا لاٹ، ایٹسٹرا۔ دوسرے نمبر پہ میرے پاس آتے ہیں جی انٹرجیکشن آف گرائف۔ گرائف کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا، بہت دکھی صورتحال میں ہونا۔ یہاں پہ عموماً طور پر اپنے جملوں میں آپ استعمال کرتے ہو او مائی گاڈ۔ میں گاڈ کا استعمال نہیں کروں گی، گاڈ کا لفظ میں اپنی جملوں میں استعمال نہیں کرتی، میں اللہ کا استعمال کرتی ہوں لفظ کا۔ اوہ مائی اللہ، سو سوری، واٹ اے ٹریجڈی، ہاؤ ٹریجک، اوہ نو، ہاؤ سیڈ، ایٹسٹرا۔ تھرڈ نمبر پہ میرے پاس آتا ہے ایکسپریشن آف سرپرائز۔ کسی بھی آپ بہت عمدہ چیز کو، کسی بھی حیران کر دینے والی خبر کو، کسی بھی حیران کر دینے والی چیز کو آپ دیکھتے ہو تو آپ ایک دم حیران ہو جاتے ہو، تو اس کے لیے آپ یہ والے انٹرجیکشن استعمال کرتے ہو۔ اوہ مائی اللہ، واٹ، مائی گڈنس، امیزنگ، فنٹاسٹک، واو، از اٹ، ایٹسٹرا۔ اسی طرح آپ ایکسپریشنز دیتے ہو اپروول کی، پریز کی۔ اپروول کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آپ اجازت دینا، پرمیشن دینا۔ پریز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک انسان نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہو، تو اس کے لیے آپ نے کون سے انٹرجیکشن استعمال کرنے ہیں۔ گریس میں زیادہ طور پر یہ ورڈ بولا جاتا ہے، براوو۔ براوو ایک ورڈ ہو گیا۔ آپ داد دے رہے ہو کسی کو، پلیز، سرٹینلی، ٹرو، ویل ڈن، شیور، یعنی یہ سارے آپ دے رہے ہو ایکسپریشن اس کی داد دینے کے۔ ایکسپریشن آف مسٹیک۔ مسٹیک کا مطلب ہوتا ہے غلطی سے یا بھول سے۔ آپ کوئی چیز رکھ کر بھول جاتے ہو، آپ کوئی چیز غلطی سے بھول جاتے ہو تو آپ وہاں پہ یہ والے انٹرجیکشن یوز کرو گے۔ او، اوپس، مائی اللہ، نو، شٹ، ایٹسٹرا۔ یہ تو تھے میرے پاس کچھ ایسے جو کہ میں بائی مسٹیک، گرائف، سرپرائز، اپروول، پریز اور جوائے کے لیے انٹرجیکشن استعمال کرتی ہوں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ یہ والے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ خوش رکھے، اللہ بلیس یو، ٹھیک ہے۔ واہ، شاندار، واو، ونڈرفل، بائی Allah's grace، اللہ کی مرضی سے۔ ہاؤ ڈیئر ہی، اس کی اتنی ہمت، ایبسرڈ، نانسنس، آفل۔ ان تینوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ والے ورڈ بنیں گے بکواس یا بیکار، ٹھیک ہے، لیکن ان کے علیحدہ علیحدہ میننگ دیکھے جائیں تو ان کے علیحدہ علیحدہ میننگ ہوتے ہیں، بیزار ہونا، بے وقوف، پھر ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا، انکریڈیبل،
awesome, بہت زبردست. یعنی جو جہاں پہ میں نے وہ اوپر آپ کو اس لیے بتایا تھے کہ کیسے کیسے آپ نے کہاں پہ خوشی ہوگی تو کون سے اپنے انٹرجیکشن استعمال کرنے ہیں، کہاں پہ غمگین ہوگے تو کون سے کرنے ہیں، کہاں پہ بہت زیادہ سرپرائز ہونا ہے، مسٹیک کہیں پہ ہو جانی ہے تو کون کون سے کرنے ہیں. یہ میں نے جسٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہم کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے تھینکس اللہ یا تھینک اللہ، شکر اللہ کا. ٹچ وڈ اور فنگر کراس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نظر نہ لگے. شیور وائی ناٹ آف کورس ان کا مطلب ہوتا ہے ضرور. شیور ضرور، وائی ناٹ کیوں نہیں، آف کورس یقیناً. واٹ اے نیوز کیا خبر ہے. کانگریچولیشن مبارک ہو. واٹ این آئیڈیا کیا خیال ہے. ریئلی واقعی. از اٹ سچ میں. یعنی آپ اپنے جملوں میں ان کا استعمال کر سکتے ہو عام روٹین میں. ٹیریبل مسٹیک بہت بڑی غلطی. او ہنی، او ڈیئر بہت پیارے کے لیے یہ والے انٹرجیکشن استعمال کرتے ہیں. ہاؤ سیڈ، ہاؤ ٹریجک کتنے دکھ کی بات ہے. ویل ڈن شاباش. امیزنگ بہت زبردست. اب میرے پاس کچھ ایسے انٹرجیکشنز ہیں جن کو میں نے صرف لفظوں کے طور پر، پہچان کے طور پر آپ کے سامنے رکھے ہیں. وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کو ان کی پہچان کیسے ہیں. جیسا کہ سب سے پہلے نمبر 1 پہ آتا ہے جی واو. واو کہتے ہیں حیران کر دینے والے لفظ کو. واو دس از بلڈنگ از سو بیوٹیفل. اب دیکھیے میں نے واو کا ورڈ یہاں پہ استعمال کیا، اینڈ پہ میں نے یہاں پہ ایکسکلیمیشن کا مارک استعمال کر دیا. دوسرے نمبر پہ آتا ہے آ. آ کہتے ہیں ہم فیس کے ایکسپریشنز تبدیل کر لیتے ہیں، اور کسی بھی اب گندی جگہ کو دیکھتے ہیں، کسی بھی گندی چیز کو دیکھتے ہیں، غلیظ چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے فیس ایکسپریشنز چینج کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم آ کا استعمال کرتے ہیں. دس از بیڈ پلیس. تھرڈ نمبر پہ میرے پاس آتا ہے ہورے، خوشی کا احساس. ہورے وی ون دا میچ. ہم کہتے ہیں اس طرح عام روٹین میں، بہت زیادہ لوگ اس چیز کو یوز کرتے ہیں. فورتھ میں میرے پاس آتا ہے آرگ. آرگ کا مطلب ہے مایوسی والا لفظ، ڈس اپوائنٹ ہو جانا، ڈس اپوائنٹڈ ورڈ. آرگ دیٹ کار ڈزنٹ ورک. مایوسی والا لفظ استعمال کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کار کام نہیں کرتی. اب ففتھ میں میرے پاس آتا ہے آ. کب کسی او کہتے ہیں نا، او تو کسی بھی پیاری سی کیوٹ سی چیز کو دیکھ کر آپ یہ ورڈ عموماً استعمال کرتے ہیں. فارنرز عموماً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ڈیڈ بیبی گرل از سو کیوٹ. اوپس کسی بھی چیز کو بھول جانا. اوپس لیفٹ دا کی ان پارکنگ. میں یعنی وہ بھول چکا ہے پارکنگ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی کیس کو. 7 پہ میرے پاس آتا ہے یپی، ایک خوشی جو مکمل ہو جائے. آئی باؤٹ اے نیو ہاؤس. ایک ہاؤس اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس نے خریدا ہے، ایک مکمل گھر خریدا ہے، اس کے لیے یہ ورڈ اس نے استعمال کیا ہے. 8 میں میرے پاس آتا ہے ویل ڈن. ویل ڈن یو آر دا ونر. تم ونر ہو، تم جیت چکے ہو. 9 پہ آتا ہے براوو. براوو مائی سن یو ہیو ڈن این ایکسیلنٹ جاب. یعنی کہ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی، تمہیں جو اچھی جاب، ایکسیلنٹ جاب دی گئی تھی، تم وہ کر چکے ہو. تو یہاں پہ ہم براوو ایک داد دے رہے ہیں اس کو. 10 پہ میرے پاس آتا ہے جی الاس. الاس کا مطلب افسوس کرنا. الاس ہی ہیز گون فار ایور. الاس افسوس، وہ چلا گیا ہمیشہ کے لیے. 11 پہ میرے پاس آتا ہے خوش. خوش کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ ڈسٹرب می. یعنی کسی کو ہم کہتے ہیں کہ نا خوش، جیسے آپ اینیمل کے طور پر دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں نا کوئی بلی پاس آ جائے، کوئی کتا پاس آ جائے، خوش خوش کر کے پیچھے اس کو بھگاتے ہیں. خوش کو ہم کسی چیز کو منع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈونٹ ڈسٹرب می. 12 پہ میرا ہوتا ہے ہورا. ہورا بھی اسی طرح خوشی کے احساس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وی ہیو گاٹ دا پرائز. اور 13 پہ میرے پاس او واٹ اے فائن شاٹ. او خوشی کے لیے استعمال کیا ہے، فائن شاٹ لگایا اس نے. 14 پہ میرے پاس آتا ہے آہا. آہا اے گریٹ 6. آہا کہتے ہیں نا، آہا اے گریٹ 6. 15 پہ میرے پاس آتا ہے اور اوپنر از گون. ہمارا اوپنر جا چکا ہے. یہ جون سا ہے وہ بیچارہ پریشانی کی حالت میں کہہ رہا ہے، اور جو یہ والا ہے وہ خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے. اچھا جی، یہ تو میرے پاس تھے انٹرجیکشن کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی معلومات. یقیناً آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی، اتنی مشکل نہیں ہے، آپ کو یہ آسان لگیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک نیا ٹاپک ہوگا. پارٹ آف اسپیچ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. حماد نے مجھے کہا تھا کہ جی 3 فارمز آف ورب آپ بتائیے گا. حماد میں نے وہ پیچھے ویڈیوز بنائی ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کو دیکھ لیں کہ وہ ساری ڈیٹیل میں ہی میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، وہ اتنی مشکل نہیں ہے، وہ دیکھیے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیا ٹاپک لے کر آؤں گی. آگے ٹینسز سٹارٹ کرنے ہیں، ان کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہ ایک مکمل ایک ٹاپک ہوگا. تو آپ وہ
نیکسٹ ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔